سورہ ال عمران کی آیت سنیں۔ جب عمران کی بیوی نے عرض کی، اے میرے رب، میں نے میرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے کہ خالص تیری ہی خدمت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے عمران علیہ السلام کی بیوی فرما رہی ہے کہ میں منت مانتی ہوں، ابھی پیدا نہیں ہوا، پیٹ میں ہے، میں میرے بچے کو تیرے ہی خدمت میں دوں گی بول کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو مجھ سے قبول کر لے۔ تو وہ فرما رہے کہ تو مجھ سے قبول کر لے، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا، تجھے تو سب پتہ ہے، سنتا بھی ہے جانتا بھی۔ پھر جب اس نے جن لیا، بولی اے میرے رب، یہ تو میں نے لڑکی جنی۔ اب بول رہی ہے انہیں لڑکا مانگی تھی اور اللہ کی راہ میں دینا چاہ رہی تھی، اب اس کو ہو گئی لڑکی، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں مریم علیہ السلام تھی۔ اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ جنی وہ جنی، اللہ کو کیسے نہیں پتہ ہوگا وہ جو جنی، اس کو تو بہتر پتہ ہے کیونکہ وہی دینے والا ہے۔ اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں، اور جو مانگا تھا اس نے وہ لڑکی سا نہیں، اور میں نے ان کا نام مریم رکھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش یہاں پہ، ہم جو مانگتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا، جو اللہ تعالیٰ کو بہتر لگتا ہے، جو ہمارے لیے ضروری ہے وہی چیزیں ہمیں عطا فرماتا ہے۔ ہمیں اس کی پلاننگ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، ہم خود سے جو مانگتے ہیں وہ ہمارے لیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو پیدا کر کے ہمیں یہ فرما دیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے تو یہ بھی تبلیغ کر سکتی ہے، یہ بھی دین پھیلا سکتی ہے، اور آدمی بھی دین پھیلا سکتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس کی جو پیٹ میں اولاد ہوگی اس کو بھی نیک بنا سکتا ہے، یا اس کی مرضی کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم اس کے عمل دخل نہیں کر سکتے اس کے فیصلوں میں۔ اور میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ پھر انہوں نے عمران علیہ السلام کی بیوی نے لڑکی جننے کے بعد ان کا نام مریم رکھا، اور میں اس سے اور اس کے اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر فرمایا، دیکھ اللہ تعالیٰ سے محبت، میں اسے بھی اور اس کے اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں بول کے مریم علیہ السلام کو فرما دیا اللہ تعالیٰ سے، راندے ہوئے شیطان سے۔ اللہ تعالیٰ سے بول رہے کہ راندے ہوئے شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا اور اسے اچھا پرما چڑھایا، اور اس کی دعا قبول کیا، اور اسے اچھی گروئنگ دی، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے والا بنایا، اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا۔ زکریا کی نگہبانی میں انہوں نے پرورش کرنے لگے۔ جب زکریا ان کے پاس ان کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے ہیں، ان کے پاس نیا رزق پاتے، جیسے ہی وہ جاتے ہیں تو وہاں پہ اس کو نیا رزق ملتا۔ کہاں اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ بولتے آ کہ اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ بولے وہ اللہ کے پاس سے آیا، یہ اللہ کے پاس سے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے، اللہ جسے چاہے بے گنتی دیتا ہے، جسے چاہے نہیں دیتا۔ یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو، بولا اے رب مجھے اپنے پاس سے دے ستری اولاد۔ اب یہاں پہ زکریا علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ مجھے ایک ستری اولاد دے۔ دیکھیے جب ہماری پیٹ میں اولاد ہوتی تو ہمیں اس سے پہلے سے یا اسے ہونے سے پہلے سے ہمیں دعا مانگنا چاہیے کہ ہمیں ستری اولاد دے، یعنی نیک اور پارساں۔ بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کون ہے دعا سننے والا۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی، اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ جب زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، وہاں سے فرشتوں نے آواز دی، بے شک اللہ آپ کو مسردہ دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، تمہیں یحییٰ ہوگا، یعنی ان کا جو بیٹا ہوگا یحییٰ ہوگا، جو اللہ کی طرف ایک کلمے کی تصدیق کرے گا، یعنی ایک یحییٰ ان کا بیٹا ہوگا جو اللہ کی طرف اس کے کلمے کی تصدیق کرے گا، یعنی اس کے کلمے کی بڑائی کرے گا، اس کے کلمہ عام کرے گا، اور دین سکھائے گا اور عام کرے گا، اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا، یعنی وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے، یعنی عورتوں سے بچنے والا، اور نبی سارے خاصوں میں، یعنی سارے نبیوں میں سب میں خاص۔ بولا ہے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا۔ اب عمران علیہ السلام بول رہے ہیں کہ مجھے لڑکا کہاں سے ہوگا، مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا، اور میری عورت بھی بانجھ ہے، یعنی مجھے اولاد نہیں ہو سکتی، میری بیوی کو اولاد نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے۔ اب فرما رہے اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ عرض کی اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی کر دے، اے میرے رب۔ انہوں فرما رہے ہیں کہ میرے لیے کچھ نشانی کر دے۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تو لوگوں سے بات نہ کرے۔ اب ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہونے کے لیے یہ شرط 3 دن تم لوگوں سے بات نہیں کرے، اور اشارے سے کرے گا، اگر اشارے سے، اور اپنے رب کی بہت یاد کرو اور کچھ دن رہے،
اور اپنے رب کی عبادت میں لگا رہے، اللہ کو یاد کر اور تڑکے میں اس کی پاکی بول اور ہمیشہ اس کی پاکی بولتے جا۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم بے شک اللہ نے اسے چن لیا، اور فرشتوں نے آ کے کہا، اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا اور تجھے خوب ستھرا کر دیا، اور آج سارے جہاں کی عورتوں سے تجھے پسند کیا۔ ساری جہاں کی عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو پسند کیا، تو عورتوں کا رتبہ دیکھی اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند فرما دیا۔ اے مریم علیہ السلام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمیں عزت دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ اے مریم علیہ السلام اپنے رب حضور ادب سے کھڑی ہو۔ اب ان کو بول رہے ہیں کہ اے مریم اللہ کے حضور ادب سے کھڑی ہو اور اس کے لیے سجدہ کر۔ سجدہ کر مطلب نماز پڑھ، رکوع والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم تمہیں خفیہ طور پر بتاتے ہیں، یہ غیب کی باتیں ہیں، تمہیں ہم سکھا رہے ہیں۔ تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنے قلموں سے خرا ڈال۔ تھوڑے لوگ ہیں جو قلموں سے اپنی لکھا سے غلط لکھتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کسی کی پرورش میں رہے اور ان میں سے اور تم ان کے پاس نہ تھے مگر بہت جب وہ جھگڑ رہے تھے، ہم نہ ان کی لکھت پہ تب تھے اور نہ وہ جھگڑ رہے تھے تب تھے۔ اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے اپنے پاس ایک کلمے کی۔ اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں ایک کلمے کی جس کا نام ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا دودھدار ہوگا۔ مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں مریم علیہ السلام خوشخبری دے رہے کہ تجھے عیسیٰ بن مریم کا عیسیٰ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے دنیا اور آخرت میں، اور قرب والا دنیا اور آخرت میں قرب والا ہوگا وہ، اور لوگوں سے بات کرنے لگے گا پالنے میں، اور لوگوں سے بات کرنے لگا جھولے میں بات کرے گا وہ چھوٹی بچے، اور پکی عمر میں اور خاصوں میں ہوگا، اور جب پکی عمر ہو جائے گی تو خاص میں ہو جائے گا۔ بولیے اے مریم، اے میرے رب میرا بچہ کہاں سے ہوگا؟ مریم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے میرے رب مجھے بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہ لگایا۔ فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، یوں ہی پیدا بھی کر سکتا ہے۔ جب کسی کا حکم فرمائے تو اس سے یہی کہتا ہے، جب کسی چیز کا حکم فرمائے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اور اللہ سکھائے گا کتاب اور حکمت اور توریت، انجیل اور رسول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں سکھائے گا کتابیں، کون سی کتابیں؟ حکمت، توریت کی، انجیل کی، اور رسول ہوگا وہ بنی اسرائیل کی طرف بھی فرماتا ہوا میرے پاس ایک نشانی لایا ہوا تمہارے رب کی طرف سے، اور اب تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہے، پھر اس میں پھونک مارتا ہے تو وہ فوراً پرند سی ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے خوبیاں دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو، جیسے وہ مردے کو زندہ کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ایک پرندے کو لا، اس کے 4 ٹکڑے کر، اور 4 ٹکڑے 4 پہاڑوں پہ رکھ دے، وہ بھی 4 طرف، جہاں پہ ایک شمار جنوب مشرق مغرب میں، اور پھر تو اس کو حکم دے آ جاؤ جڑ جاؤ، تو وہ 4 ٹکڑے پورے آ کر ایک جگہ پھر سے زندہ ہو جائیں گے مل کر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت دی تھی۔ اور شفا دیتا ہوں مادر جنہیں کسی کو بیماری ہے، سفید بیماری، ایسے داغ والوں کی بیماری، ان لوگوں کو شفا دیتے تھے اور مردے جلاتے تھے اللہ کے حکم سے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور تمہارے گھروں میں جمع رکھتے ہو، جیسے اللہ ان کو پتا تھا کہ جو ہم کھاتے ہیں جو ہمیں جمع رکھتے ہیں ان کو ساری چیزوں کا ایمان تھا۔